جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلویٰ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریاں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک و ٹوک اپنی پسند کی اور من بھائی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانی کرتے رہتے تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسکتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور معافی کی دعا کے بدلے اور مذاق کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ مذاق کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبا کی شکل میں پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ طاعون ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجے ران میں آم کی گٹھلی کے برابر گٹھلیاں نکل آتی ہیں جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہو جاتی ہے اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتی ہیں اور مریض شدت درد اور شدت بے چینی اور بیقراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور ہر طرف ویرانی اور خوف کا دور دورہ پھیل جاتا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہے، دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہے۔ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی ہی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا۔ اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی بستی میں مقیم رہنا چاہیے کہ اس پر خداوند تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔